سلطان صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے یہ جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے اس کی آپ نے کیا گائیڈنس حاصل کی؟ اس کی جی گائیڈنس جو ہمیں بیسک جو گائیڈنس تھی نا وہ یہ تھی کہ اپنے آپ پر انحصار کرو. ٹھیک ہے جی. خود انحصاری، ٹھیک سیلف ریلائنس. ٹھیک کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی ٹیکنالوجی پہ نہیں چلنا چاہتے تھے. ٹھیک. مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنے اسلحہ تیار رکھو. یہ قرآن حکیم کی جو آیت ہے وہ آپ قرآن کریم کی آیت جو ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طریقے سے مسلمانوں کے سامنے ایک قیامت تک کے لیے اگزامپل دے دی کہ جو ٹیکنالوجی دیگر ممالک میں چلی ہوئی تھی ان کو بھی مکہ میں لے آئے، مدینہ منورہ میں لے آئے. مثلاً آپ نے منجنیق عربوں کی ایجاد نہیں تھی، ٹھیک، یہ شامیوں میں تھی، اور وہاں سے اپنے صحابہ کرام کو بھیجے. 15 دن کے اندر وہ آئے، واپس آئے. آپ نے اگلے 2-3 ماہ میں خیبر کے جب وہ حملہ کیا تو منجنیق سے کیا، اور یہودی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ کیا ہے. اس کے علاوہ خیبر ہی میں آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ اور تجربہ کیا. اچھا جی. کیونکہ وہ اوپر سے پتھر پھینکتے تھے، ٹھیک، اور قلعہ کے دیوار کے پاس جانا بڑا مشکل تھا. آپ نے دبابہ ایجاد کیا. دبابہ کیا تھا؟ ایک وہیکل تھی، اس وہیکل کے اوپر چھت پڑی ہوئی تھی، اس کے پہیے تھے، اور اس کو پہیوں کو آدمی کھینچتے تھے، لیکن آدمی کو ارد گرد چھت تھی، جیسے آج کل کا ٹینک ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ تھا یہ اونٹ کے کئی اونٹوں کی وہ جو کھال تھی وہ ان کو اکٹھا کر کے بہت موٹا بنا کے اس پہ، تو اس کے اندر اثر نہیں ہوتا تھا. اب پتھر گرتا تھا اسے اردو سے لٹک جاتا تھا. صحیح. تو آپ نے آرمڈ وہیکل بھی اور ٹینکوں کی بھی سبحان اللہ، شکل دکھا دی ہے انسان کو. واہ واہ واہ. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ سے عرض کروں گا جی، وہ معراج النبی ہے. سبحان اللہ. اس پہ ذرا بتائیں. واہ واہ. اس پہ بھی، اور یہ جو چاند پہ انسان گیا ہے یہ بھی ذرا بتائیں. وہ اقبال نے کہا نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. بے شک علامہ صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت کو بڑے اچھے انداز سے بیان کر دیا، اپنے انداز میں. واہ واہ واہ. اچھا. اللہ نے اپنے نبیوں کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ اس وجہ سے بتایا ہے کہ اس ایج میں اس معجزے کے متعلق انسان تھوڑا بہت سوچنا شروع کیا تھا. بڑی ابتدائی لیول پہ ہوتا ہے. ٹھیک. اسی سائنس میں ایک انتہا لیول کی چیز اللہ دکھاتا ہے اپنے نبی کے ہاتھوں. سبحان اللہ. اور لوگ جو ہے نا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ وہ کر سکتا ہے، یا اس کے سامنے وہ پاسبلٹیز ہیں جو تمہارے تصورات میں بھی نہیں گئی ہیں. واہ. لیکن وہ جو معجزات ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں. ٹھیک. اس نبی کے بعد چونکہ وہ معجزات ختم ہو جاتے ہیں، پھر نیا نبی آتا ہے، نئے معجزات آتے ہیں. اب قیامت تک کے لیے دینا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے نبی کو ایک معجزہ دیا، قرآن کریم کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں، قرآن اینڈ سائنس. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ مجھے 50 دن بھی بٹھائے رکھیں تو بات جاری رہے گی. سبحان اللہ. بہت کچھ دریافت ہو رہا ہے، بہت کچھ مل رہا ہے انسان کو کہ عقل جو ہے نا پزل ہو رہی ہے. یہ اسپیس ایج اس کو کہتے ہیں سائنسی زبان میں. اس میں یہ ہے کہ معراج کا جو اسپیس ایج، اس کو اسپیس ایج کہتے ہیں. ٹھیک. معراج کا جو واقعہ ہوا ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو راتوں رات بہت تھوڑے وقت میں واہ 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 واہ. مکہ سے بیت المقدس لے گئے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی، اور آپ واپس آئے. اور نبی آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تھا تو وہ کنڈی ہل رہی تھی، وہ کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی. پانی جو تھا زمین پہ بہہ رہا تھا، وہ پانی اسی طرح بہہ رہا تھا. میں بستر پہ لیٹا تو میری گرمی سے جو بستر گرم تھا ابھی بھی گرم تھا. میں اس کو 100% صحیح مانتا ہوں. واہ واہ واہ. ایز اٹ از. یقیناً یقیناً. سبحان اللہ. ایز اٹ از. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میری عقل نے یہ دریافت کیا ہے. سائنس اور یہ جو جدید سائنس اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی جب سے ریڈل سالو ہونے لگی ہے اس وقت سے سائنس اچھی طرح نہیں سمجھتی، لیکن ایک امیجنیٹو طریقے سے سمجھنے لگی ہے کہ یہ پاسبلٹی جو ہیں ہم فزکس میں ڈھونڈتے ہیں. فزکس سے بیانڈ بہت کچھ ہے. واہ. ہم فزکس کو آخری حد نہ سمجھیں. فزکس کے بعد جو میٹا فزکس آ رہی ہے، اور اس میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ بائی 2500 یعنی آج سے 1000 سال بعد، 900 سال بعد
ابھی آپ نے دیکھا پچھلے 10-20 سال سے کہ یہ جو 3005 تک 2500 اچھا 2500 ٹھیک ٹھیک سمجھ گیا 2500 ٹھیک، تک ٹھیک۔ آج سے 900 سال بعد تک ٹھیک ٹھیک وہ کیا ہوگا، دنیا کیا ہوگی. انسان جو ہے نا اپنے یہیں بیٹھے بیٹھے، امریکہ تو یہ اس زمین کی باتیں ہیں نا، دوسری زمینوں میں پہنچ جائے گا. آپ اسے یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، وہاں بیٹھا ہوا آدمی اسے وہاں دیکھ رہا ہوگا. واہ واہ اچھا اس کے لیے وہاں ہے، اس کے لیے یہاں ہے، کہ ایک تیسری دنیا کے بندے کے لیے وہاں ہے. ایک آدمی تمام یونیورسز میں ہوگا اور سب کہیں گے کہ میں نے اسے آج دیکھا. اچھا اور آپ کے اولیاء اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کی تو پہلے بہت بڑی بات ہے.